بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے کہ نواز شریف اور شہباز شریف حکومت لینے کے باوجود کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں ڈرے ہوئے ہیں، کیوں خوف زدہ ہیں۔ حکومت تو لے لی لیکن اقتدار نہیں ملا، طاقت کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ جب آپ چوری کے مینڈیٹ پہ آئیں گے، کسی دوسرے کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے، تو جو آپ اقتدار کے منصب پر بٹھائے گا لیکن اختیار اپنے پاس رکھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہے۔ ان کی کمزوری کی وجوہات بتائی جاتی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت، 2.25 سال فسادیت، ظلم، ستم، ناانصافی، ہر ادارے کی حمایت، یہاں تک کہ فائد عیسیٰ کی وہ حمایت جو آج تک کسی بھی پر حکومت کو نہیں مل سکی۔ بقول سینئر صحافی ہارون رشید صاحب کے مطابق کہ اتنی تنقید جتنی چیف جسٹس محترم فائد عیسیٰ صاحب پر ہو رہی ہے، کبھی کسی سول جج پر بھی نہیں ہوئی۔ ایسے میں حکومت کی طاقت اور پوری دہشت کے باوجود عمران خان کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر منتخب ہونے کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت نے وہاں لابیسٹ ہائر کر لیے ہیں، اربوں روپے لگا کے، مبینہ اربوں روپے لگا کے، مبینہ کروڑوں روپے لگا کے، مبینہ پیسے لگا کے، کہ کسی طریقے سے دنیا ایشیا کا پہلا پاکستانی آکسفورڈ کا چانسلر نہ ہو جائے۔ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اپنی ذاتی اناد کی خاطر، اپنی ذاتی مخالفت کی خاطر، اپنے احتساب سے بچنے کے لیے، اربوں روپے لوٹا ہوا خزانے سے رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس وہ اعزاز نہیں ہونا دے رہے جو دنیا میں 1976 سال میں پہلی دفعہ ملنا تھا۔ ایسے میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور وفاق حکومت میں بھی اختلافات ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں فارم 47 کی، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف فارم 47 کے، یہاں جو صدر آصف علی زرداری ہے فارم 47 کے، وہ بظاہر تو حکومت لے لی لیکن عوام سے اتنی دوری کر لی کہ اب اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو انہیں الیکشن میں امیدوار بھیجنا بھی دشوار ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو شاید اندرون سندھ جا کے کچھ سیٹیں لے لے، لیکن عمران خان نے ان کے حواس پر اتنا سوار ہو چکا ہے کہ عمران خان کو میڈیا پر پابندی ہے کسی بھی تقریر کرنے سے، کسی ویڈیو نکالنے سے، لیکن عمران خان کے بغیر ان کی ہر میٹنگ، چاہے خفیہ میٹنگ ہو، چاہے اداروں کے ساتھ ہو۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں حکومت کے بکھیے خدیڑ دیے۔ حکومت کے پاس اب حکومت کرنے کے لیے اخلاقی، قانونی اور آئینی جواز نہیں، لیکن جب کوئی آدمی کسی پر قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی طاقتور حمایت کی وجہ سے، تو اسے قبضہ ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر وقت اسے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اصل مالک گھر میں نہ آ جائے۔ اصل مالک ہوتا ہے جو یعنی کہ حکومت کو عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے پاکستان کی حکومت کا مالک بنایا، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو نے سازش کر کے یہ عوام کی امانت میں خیانت کروا دی۔ مومن آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہے۔ منافق کی جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت دو تو خیانت کرے گا۔ عوام نے اگر ووٹ عمران خان کو دیا اور اس کا آپ گنتے ہیں شیر کے لیے، آپ گنتے ہیں تیر کے لیے، تو امانت میں تو خیانت ہو گئی۔ اسی لیے شاید ان سے اقتدار تو مل گیا، سکون چھن گیا ہے موجودہ حکومت سے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا جن پر آج کل بہت سختیاں کی جا رہی ہیں، جعلی صحافی بھیج دیے جاتے ہیں، کور نیم سے کوئی ملازم بھیج دیے جاتے ہیں کور نیم سے، لیکن عمران خان ہے کہ جب بھی اوپن ٹرائل ہوتا ہے اس میں صحافی کو ضروری ہے، حکومت گھبرائی ہوتی ہے کہ عمران خان کی کوئی بات لفظ باہر نہ نکل آئے۔
وہ ایک لفظ کہتا ہے تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، اور یہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کراتے ہیں تو انہیں 1000 بندہ نہیں دیکھتا۔ حکومت کی بات کروں، بانی پی ٹی آئی نے کا کہنا ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے جاتے ہی اگر 4 حلقے کھل گئے، جو کھل جائیں گے آئینی اور قانون کے مطابق، اور حکومت خود بخود اپنے ہی کرتوتوں پر گر جائے گی، کیونکہ 4 حلقوں میں ہمارے امیدوار بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حمایت یافتہ لاکھ 70 سال ووٹ سے جیتے ہیں، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ جس کا موازنہ ہی نہیں، ایک ایسے شخص، پتہ نہیں، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، جس کو نام بھی نہیں آتا، اس کو جتایا گیا۔ کس کے کہنے میں جتایا گیا؟ یہ بھی ابھی تحقیقات ہونی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے عمران خان کا کہ 4 حلقے کھل گئے تو یہ حکومت چلے جائے گی۔ اس حکومت کو چلانا ملک کی ترقی کو روکنے ہے، عوام کے حق پہ ڈاکہ تو ڈاکہ ہے، پاکستان کی ترقی میں بھی ڈاکہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ میں نے اپنے روپوش رہنما جنہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے یا خود وہ گئے ہوئے ہیں، انہیں پیش ہونے کی، ان رہنماؤں سے متعلق پیش ہونے کی کوئی بھی ہدایت نہیں کی، کیونکہ یہ صحافی سیاستدانوں کے لیے جیل جانا بری بات نہیں، یہ لاپتہ کر دیتے ہیں۔ 36 دن صداقت عباسی جو مری سے ایم این اے تھے، 36 دن لاپتہ رہے۔ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ میں الفاظ، میری زبان تھڑ تھڑاتی ہے۔ 36 دن صداقت عباسی، عثمان ڈار اور دیگر رہنما، انہوں نے کہا میں نے اپنے کسی رہنما کو یہ نہیں کہا واپس آئے، انہیں پتا ہے کہ اگر یہ لاپتہ ہیں، انہوں نے کہا کہ روپوش رہنما باہر آنے کا نہ کہا ہے نہ کہوں گا، ہمارے لوگ روپوش ہیں، اگر وہ باہر آئیں گے تو ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور روپوش رہنما کو ہدایت ہے کہ وہ باہر نہ آئے، اور پھر ان سے ظلم تشدد کر کے کبھی ویڈیو بیان کرایا جائے گا، ٹی وی کے بیان کرایا جائے گا، کبھی پریس کانفرنس کرائی جائے گی۔ پوری جماعت کو انہوں نے جبر ظلم کے ساتھ استقام پارٹی بنائی، لیکن عوام نے اس کا صفایا کر دیا، ملیا میٹ ہو گئی۔ تو میں اپنے روپو ساتھی، مجھے پتا ہے اگر یہ انہوں نے آئینی کام کرنا جیلوں میں بند کرے تو ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے، لیکن صداقت عباسی کو 36 دن رکھا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ یہ حقائق بھی ایک دن وقت سامنے آئیں گے۔ ایک دفعہ انہیں اے سی کے سامنے، جعلی اے سی کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اے سی تھا ہی نہیں۔ پھر بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو لاپتہ ہوا۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدہ لوگوں کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ اگر کوئی محب وطن ہے، ملک دشمن نہیں ہے، تو لاپتہ کا تو کوئی جواز نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ عدالتیں اس میں بھی انصاف نہیں کر سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید صحافی ارشد شریف کا یہ تو کہا اسے ریاستی جبر کا سامنا تھا، لیکن مقدمے کس نے کرائے؟ کسی کے خلاف نہیں کارروائی کی۔ مریم نواز نے خوشی میں ٹویٹ کیا، اس کے خلاف بھی کارروائی کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے بانی پی ٹی آئی نے کہا میں نے ہرگز جو روپوش ہے انہیں نہیں کہا، مجھے پتا ہے یہ انہیں لاپتہ کر کے ان پہ ظلم اور تشدد کر کے، ادھر جس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں، ان سے پریس کانفرنس کرائیں گے۔ صداقت عباسی کو ڈان ٹی وی لگے آ گیا، کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں تھے، پوری ایک ٹیم تھی۔ وہ کون تھی یہ تو حکومت پتہ کر سکتی ہے، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ حکمران یا ان کے پس پردہ رہنما ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، جیل میں نہیں رکھا جاتا، نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے لاہور کے صدر سمیت ایک سوشل میڈیا کے ادر مشمانی کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا، وہ کس حالت میں کہاں ہیں کوئی نہیں پتا۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو عدالت پیش کرے۔ عمران خان کے انہی بیانات سے حکومت کو سوئیاں چبھتی ہیں اور وہ چیختے ہیں، کیونکہ انہیں سچ سننے کی عادت نہیں، اور میڈیا کنٹرولڈ ہے، صرف سرکاری مراسیوں کو بولنے کی اجازت ہے۔
नाज़रीन, इमरान खान का कहना था कि जेल से डिप्टी सुप्रीडेंट को भी अगवा कर लिया गया, डिप्टी सुप्रीडेंट को भी अगवा कर लिया गया। और इस पर पुलिस वालों ने अदालत में कहा कि डिप्टी सुप्रीडेंट किसी औरत के साथ भागा है। कितने नीच हो जाते हैं कुछ लोग कि मियाँ बीवी के, इमरान खान के निकाह जो मुकद्दस शादी का रिश्ता सुन्नत रसूल है, उसको भी इद्दत केस करके अपने लिए बदनामी कमाई। 100 गड्ढे भी खाते इन्होंने तो 100 लितर भी खाते। उन्होंने कहा कि डिप्टी सुप्रीडेंट कहाँ जा सकता है, जबकि मेरी निगरानी पे तो कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ जब मैं खांसता भी तो ये सुनते हैं। ये किसको बेवकूफ़। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर इनका प्लान हुकूमत की तरफ कहा कि बी बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो नावाम की तायद हासिल है और इनके खिलाफ इतने संगीन मुकदमा था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, उधर पेश नहीं हो रहे थे तो वज़ीर आज़म बना दिए गए। तो इस मुल्क में आखिर इन्होंने अपना अंजाम तो देखना है। इमरान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा कि वो अगवाशुदा लोगों का मामला क्यों नहीं आइन के मुताबिक देखते, उन्हें बरामद क्यों नहीं करते, अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हर मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। क्योंकि उन्होंने कहा लेकिन जो चोरी के वोटों से आए, शायद उसे खुद भी नहीं पता कि शहबाज शरीफ को उसके पास वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, लेकिन वो इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे, क्योंकि फॉर्म 47 रुकावट है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म प्लान बी बन गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदे से उतरे तो वो भी खुदा ना खास्ता मिसिंग पर्सन बन जाए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि किसी एक शख्स को भी मिसिंग पर्सन नहीं बनना चाहिए, किसी ने जुर्म किया तो कानून के मुताबिक सजा चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी करके हुकूमत काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है कि फाइज ईसा 6-7 माह से इलेक्शन के डब्बे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम नहीं करने दे रहे, डब्बे नहीं खुलने दे रहे। कायद फाइजा के जाते ही उन्होंने कहा कि कायद फाइजा के जाते ही 4 हलके खुलेंगे और ये हुकूमत घर चले जाएगी। उन्होंने कहा ये हुकूमत 4 हफ्ते खुले तो घर चले जाएगी, इस हुकूमत का टिकना नामुनासिब मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी करने और करवाने वाले एक दिन कानून की गिरफ्त में आएंगे और एहतसाब होगा, लेकिन वो अदारे करेंगे। इमरान खान और पीटीआई सिर्फ मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, सियासी इस्तेकाम लाने के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और अदारों को, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा के जाते ही जब 4 हलके खुलेंगे तो हुकूमत अपने ही जाली फार्म से गिर जाएगी और पीटीआई को हुकूमत देने के अलावा अदारों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही आइन है। इनका कहना था कि हमारे लोग 60 से 70 हज़ार वोटों से, लाख वोटों से जीते। हैरानी है कि चौधरी नामी बंदा सलमान अकरम राजा को 1 लाख ज़्यादा वोट हासिल किए, हालांकि उन्हें तो 10,000 वोट नहीं मिले। और ये बात मॉडल टाउन, फैसल टाउन के रिहायशी 100 हल्का 28 के खुद भी कहते हैं कि जो चौधरी जीता है वो तो चौधरी काउंसलर नहीं हो सकता आवाम के वोटों से। और सलमान अकरम राजा क्रेडिबल शख्सियत को जान के हरवाया गया क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच आजकल हुकूमत को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है, आइन और कानून नहीं है। हमारे हमसाए मुल्क हमारी पर एतमाद नहीं कर रहे, हुक्मरानों पर कोई भी दीगर ममालिक भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से हुई है, हमने तो इनसे लोगों को बुलाकर मामला सेटल किए थे, मामला तय किए थे। और अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने कलंदम तंजीम के तालिबान पाकिस्तान पीटीआई के उन्होंने कहा कि तरीके तालिबान पाकिस्तानी टीटीपी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात की और खासे उसके नताइज बेहतर आए और दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल तामुन के लिए तैयार थी। अपोजिशन को ब्रीफ उन्होंने कहा उस मौके पर उस वक़्त के डीजी रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग दी और अपोजिशन ने उस पर एतमाद का इजहार भी किया था। ताहम नवाज शरीफ के मुतालबे पर अक्टूबर में जनरल फैज़ हमीद को हटा दिया गया
اور اس کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کا پلان ختم ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کو اس بار محسن نقوی کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پاکستان نے یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا، ہمارے وہاں بمباری بھی کی۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں ہم نے دہشت گردی کروائی۔ کہا یہ بھی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بلوچ پاکستان کے خلاف ہو گئے، بلوچ اور پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، اردو بولنے والے ہو، سب پاکستانی ہیں، اس تفریق کو ہوا نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ پاکستان یہ بہت خطرناک ہے، کچے میں دہشت گردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کیوں ناکام ہوا ہے، کس کی ذمہ داری کوئی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا نہ، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ملک تباہ ہو رہا ہے، میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بلوچستان کے موجودہ حالات، کچے کے ڈاکوؤں کے حملے اور اسٹریٹ کرائم کا سارا نزلہ اس وقت انہوں نے کہا اداروں پر پڑ رہا ہے اور حکومت پر۔ ناظرین، دوسری طرف ایک تجویز دی گئی ہے کہ 2 سال میں پنجاب کے اہم سب سے بڑے عہدے پر رہنے والے پولیس افسر جس نے پی ٹی آئی کے ہزاروں لاکھوں مقدمہ درج کیے، اسے شاید آئی جی بلوچستان لگایا جائے تاکہ وہ دہشت گردی ختم کرے۔ کبھی کبھار مذاق بھی جائز ہوتا ہے، انہیں پتہ چلے کہ نوکری کیا ہوتی ہے۔ ادھر بلوچستان میں جا کے کسی کی ماں بہن نہیں اٹھائی جا سکتی، ادھر بھی یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے، کسی دور میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، عدلیہ آزاد نہ ہو، ادارے غیر جانبدار نہ ہو، اس وقت تک ملک میں مافیا کا راج ہوتا ہے۔ اسی لیے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سیسلن مافیا اور گاڈ فادر کا خطاب دیا تھا آج کل کے کچھ حکمرانوں کو، ان سے نجات دلائیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی رائے، ملک ترقی کرے گا تو ادارے مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس کلیکشن اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے۔ جتنی ایکسپورٹ بہتر ہوگی، پاکستان میں روزگار ملے گا، پاکستان سے باہر ڈالر آئیں گے اور ملک قرضوں کی دلدل سے نکلے گا۔ لیکن اس کے لیے عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حقیقی جمہوریت کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے حقائق کو جانچتے ہوئے شاید نواز شریف کسی بھی وقت چل اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا دیوانہ۔ ستمبر کے دوسرے ویک میں بعض میڈیا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لندن جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے حکومت جاتی ہیں یا پہلے نواز شریف جاتے ہیں، تاہم اس کا فیصلہ عدلیہ سے ہی ہوگا۔ موجودہ کمزور حکومت کو چلانا ملک کی معاشی اور سیاسی اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، اگر اس کا ازالہ کر لیا جائے تو ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔